कुछ सीखे, आओ कुछ सीखे, सुन्नते आदाब का है ये बयान, इल्म के फूलों से ये आंगन सजा, आओ कुछ सीखे, आओ कुछ सीखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन और यहाँ मौजूद हाजरीन, अल्लाह पाक की रहमत से एक मरतबा दोबारा फिर हम हाजिर हो गए हैं। प्रोग्राम लेकर आएँ कुछ सीखें। हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट होते हैं। पहला सेगमेंट अच्छी बातें सीखें, दूसरा सेगमेंट सुन्नत अदाब सीखें, तीसरा सेगमेंट इशारे सीखें। ये सेगमेंट शुरू करने से पहले आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 2 दोस्त मिलते हैं, मुसाफहा करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो इन दोनों के जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ मौजूद हाजरीन, हम रोज़ाना काम पर भी जाते हैं, घर वालों के पास अपने घर में भी जाते हैं, बच्चों से मुलाकात करते हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, दोस्तों से मुलाकात करते हैं, सबसे मुलाकातें करते हैं, रोज़ाना करते हैं। तो क्यों ना जब हम अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, मुलाकात करते हैं, तो मुसाफा करने के साथ साथ याद से दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बना लीजिए। ये फजीलत और बरकत इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी हासिल हो जाएगी। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है अच्छी बात सीखें। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिला रहमी। सिला रहमी के ताल्लुक से मैं सबसे पहले आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हसनैन करीमैन की आपस की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन रात से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ करे। इनमें जो बातचीत में पहल करेगा वो जन्नत की तरफ जाने में भी सबक़त करेगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुँची कि हज़रात हसनैन करीमैन के दरमियान कोई मामला हो गया है। चुनाचे मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ कि लोग आप हज़रात की इक़्तिदा करते हैं और आप हैं कि एक दूसरे से नाराज़ हैं और बाहम क़ता ताल्लुक़ किए हुए हैं। आप चूँकि छोटे हैं तो लिहाजा आप अभी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाएं और इन्हें राज़ी करें। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर मैंने अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए ना सुना होता कि 2 आदमियों के दरमियान क़ता ताल्लुक़ हो जाए तो इनमें जो बातचीत करने में पहल करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा, मैं मुलाकात करने में ज़रूर पहल करता, मगर मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मैं इनसे पहले जन्नत में चला जाऊं, यानी अपने भाई से पहले, इमाम हसन से पहले जन्नत में चला जाऊं। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिदमत में हाजिर हुआ और इन्हें सारा वाक़या सुनाया तो आपने फरमाया, मेरे भाई हुसैन ने जो बात कही वो दुरुस्त है। फिर आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए, इनसे मुलाकात की और यूं दोनों भाइयों के माबैन जो भी मामला था वो ख़त्म हो गया, वो मामला दूर हो गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, मालूम हुआ कि किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन रात से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ करे, मगर अफसोस आजकल ज़रा ज़रा सी बात पर लोग नाराज़ हो जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं मेरे जनाजे को हाथ नहीं लगाना, मेरी मैयत में ना आना, मेरा मुंह देखने मत आना, मेरी कब्र को मट्टी मत देना। और गौर करें तो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं।
اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو شیطان ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ بندہ جینا مرنا سب کچھ ختم کر دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ ذرا سی باتوں پر ہم ذرا غور تو کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ دین اسلام نے ہمیں کتنا پیارا درس دیا ہے، کتنی اچھی بات سکھائی ہے کہ اپنے بھائی سے قطع تعلق نہیں کرنا، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے قطع تعلق نہیں کرنا، ان کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ پاک آپس میں عداوت رکھنے اور قطع رحمی کرنے یعنی رشتے توڑنے والوں کے علاوہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہر پیر اور جمعرات کو دیکھیں، یہ سب اعمال نامے پیش ہو رہے ہیں اور ان کے علاوہ اللہ پاک سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں اور قطع تعلق نہ کریں۔ صلہ رحمی کے 10 فائدے۔ پہلا، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے۔ تیسرا، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے۔ شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے۔ عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ فوت ہو جانے والے آبا و اجداد خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل ہم بھی صلہ رحمی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت آداب سیکھیں۔ آج ہم اس میں سیکھیں گے ہاتھ ملانے کا طریقہ اور اس تعلق سے کچھ مدنی پھول۔ ہاتھ ہم نے ملانے ہوتے ہیں، ہم آفس میں جائیں، کسی تقریب میں جائیں، کسی محفل میں جائیں، رشتہ داروں میں جائیں، اپنے بھائیوں کے پاس جائیں، اپنے دوستوں کے پاس جائیں، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم سلام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو درست جس طرح سلام کیا جاتا ہے اس طرح کرنا نہیں آتا، ہاتھ ملانا نہیں آتا۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے، اور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 99 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی 100 رحمتیں، 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں سے 99 کس کو مل رہی ہیں؟ کہ جو اچھے انداز سے مصافحہ کر رہا ہے، جو اچھے انداز سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، ایک بات کی طرف لازمی توجہ رکھی جائے اس انداز کا کہ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل، اتنی زور سے جب مصافحہ کرتے ہیں اس کے بعد گلے ملتے ہیں کہ دبا دیتے ہیں، اور حادثات ہوئے ہیں اس طرح، بیچارے 1-2 جانیں بھی گئی ہیں اس طرح دبانے سے، بیچارے کی ہڈیاں پسلیاں بعض دفعہ ٹوٹ جاتی ہیں، کسی کی بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اچھے انداز میں خیریت دریافت کریں، مسکرا کر ہاتھ ملائیں، لیکن ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ جتنی بار ملاقات ہو بار بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چوم لینے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں، ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ اب جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ صرف انگلیاں بھی ٹکرا دی تو یہ بھی سنت ادا نہ ہوئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملاقات کریں تو اس سے جس طرح سے ہمیں سمجھایا گیا، جس طرح ہمیں شریعت نے بتایا اس طرح ہمیں ہاتھ ملانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف کہ کون کون ہمیں یہ سنتیں بتائیں گے۔
جی کون کون بتائیں گے؟ مسافہ کرتے وقت دونوں ہاتھ دے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ضروری ہے، بیچ میں رومال نہ ہو۔ اور کوئی بتائیں؟ میرا نام سید محمد احمد اتاری ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل اس سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد شاہد اتاری جی۔ آج آپ ہمیں کون کون سے اشارے سکھائیں گے؟ آج انشاءاللہ عز و جل اشارے جو سیکھیں گے اس میں سے پہلا جو اشارہ ہے وہ غصے کا اشارہ ہے۔ یہ غصے کا اشارہ ہے اور یہ صبر کا اشارہ ہے اور یہ معاف کا اشارہ ہے۔ اگر کوئی غلطی کر دے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو یہ غصے کا اشارہ ہے اور یہ صبر کا اشارہ ہے اور یہ معاف کا اشارہ ہے۔ غصہ، صبر، معاف، یہ تین اشارے ہم نے سیکھے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف کہ ہمیں اشارے کون کر کے بتائیں گے؟ جی معاف کرنا، صبر۔ ماشاءاللہ آپ نے کوشش کری، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کو اور ضرورت ہے تھوڑا سیکھنے کی، آپ کی اچھی کوشش رہی، جزاک اللہ۔ جی اور کون بتائیں گے؟ غصہ، صبر اور معاف کا اشارہ یہ کریں۔ معاف۔ ماشاءاللہ آپ نے کوشش کری اور سیکھتے رہیں انشاءاللہ اور بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور کسی کی کوئی بات بری لگے، ناگوار گزرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہی اشارے ہم نے سیکھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عفو و درگزر سے کام لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے اگلی ایپیسوڈ میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔ آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے یہ آنگن سجا۔ آؤ کچھ سیکھیں، آؤ کچھ سیکھیں۔